السلام علیکم یار اسلام بدر جی، امید کرتی ہوں کہ میرا تمام مومنین مومنات بہن بھائی ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں آپ کے لیے مولانا صاحب کی وظیفہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ ملا مہدی ناراکی کے جو ملا احمد ناراکی کے جو والد تھے، جو صاحب جو کتاب اخلاق کی ہے، جامع سادہ معراج السادہ کا، وہ معراج السادہ جامع سادہ کا خلاصہ ہے۔ معراج السادہ اردو کے اندر کتاب موجود ہے، اخلاق کی بہت اچھی کتاب ہے، تو زندگی میں فرصت ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ اس کی اصل کتاب جو تھی وہ عربی میں تھی، یہ ان کے والد نے لکھی تھی۔ یہ نجف میں رہتے تھے۔ نجف میں ایک وقت آیا کہ یہ بھوک اور پریشانی اور تنگ دستی اتنی ہو گئی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک روایت دیکھی جس میں لکھا تھا کہ جب کوئی بہت پریشانی ہو تو قبرستان جاؤ اور وہاں پر لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھو اور پھر خدا کی بارگاہ میں خدا کو شائش پیدا کرو۔ انہوں نے روایت دیکھی، یہ نجف میں تھے، وادی السلام چلے گئے، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کیا۔ اچانک سے دیکھا کہ ایک جنازہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور جنازہ ظاہر خچر پہ آ رہا تھا، آگے کچھ لوگ تھے، آگے دیکھا تو ان کا کوئی استاد تھا، تو یہ آگے اپنے استاد کو سلام کیا، استاد نے بہت زیادہ توجہ نہیں کی، تو یہ تھوڑا سا پیچھے ہوئے جو ساتھ چل رہے تھے، کہا کہ یہ استاد پہچان کیوں نہیں رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ استاد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اور ہم بھی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ تو کیا ہے؟ کہا یہ جنازہ جس سواری پر اس کو پکڑو۔ پھر جیسے ہی میں نے پکڑا تو اچانک سے میں کسی اور جگہ پہ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک دریچہ ہے، میں وہاں چلا گیا۔ پھر میں نے دیکھا ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، وہاں ایک روشنی ہے۔ جیسے ہی میں ہوا تو ایسی سرسبز اور ایسے پھول اور ایسے رنگ تھے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک تخت پڑا ہوا ہے اور ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، اور جوان نے مجھے اشارہ کیا، میں آگے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جس کا تم نے جنازہ اٹھایا۔ کہہ رہا کیا مطلب؟ کہتا یہ میں کہیں اور مرا تھا، لیکن مومن کے لیے روایت ہے کہ جو کہیں بھی مرتا ہے اس کی روح کو وادی السلام میں لایا جاتا ہے۔ تو کہتا میں کہیں اور مرا تھا، اور وہ جو تم نے دیکھے وہ ملائکہ تھے، وہ تمہارا استاد نہیں تھا، وہ شکل انہوں نے ویسے بنائی ہوئی تھی، کہیں اور سے لے کر آئے ہیں۔ یہ بہرحال یہ میرا نیک ویک جو بھی تھا، تو یہ مجھے یہ بھاگ۔ تو کہہ رہا میں گھوموں پھروں؟ کہاں گھوموں پھرو جائے؟ کہہ رہا میں گھوم پھر رہا تھا کیونکہ ملاکوت تھا، عالم برزخ ہے، وادی السلام ہے، تو وہاں پر ماں باپ کی روح بھی مل گئی، ماں باپ کی وہ بھی وہیں پہ تھی۔ تو ان سے پوچھا، اب گھر سے نکلے کیوں تھے؟ بچے بھوکے ہیں، پریشانی، لیکن جب ماحول دیکھا سب بھول گئے۔ لیکن جیسے ہی ماں باپ نے پوچھا بچے کیسے ہیں، تو وہ جو قرب تھا وہ دوبارہ ہو گیا کہ بچے تو بھوکے ہیں۔ تو باپ محسوس کر کے انہوں نے پہچان لیا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں وہ جگہ پہ چاول رکھے ہوئے ہیں، لے جاؤ۔ کہا لے جاؤں؟ کتنے؟ کہا جتنے لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ ابا پہنے ہوئے تھے، اپنی ابا میں انہوں نے چاول ڈالے۔ پھر دیکھا وہی دریچہ نظر آیا، گیا، تو اچانک سے دیکھا کہ وادی السلام کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ داستانیں نہیں ہیں، فیری ٹیلز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ آئے، اپنے گھر پہنچے، کھانا دیا، چاول بنتے رہے۔ ایک دن زوجہ نے کہا کہ یہ چاول آپ کہاں سے لائے؟ کہا کیوں؟ کہا جتنے نکالتی ہوں ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اب بعض وقت خواتین مجبور کر دیتی ہیں راز بتانے پر، تو اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ پوچھنے نہیں چاہیے سوال، پیسہ کہاں سے آیا، کیوں آ رہا ہے، بس وہ انہوں نے بھی بتایا، چاول ختم ہو گیا۔ لیکن ملکوت عالم برزخ ہم خود بناتے ہیں، یہ روح خود جیسی رہی۔ آیت اللہ بہودینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری دھر نجف میں پڑھتے تھے، حوضے میں کچھ ان کے دوست ایسے تھے کہ مولا نے کرم کیا ہوا تھا کہ ہمیں نا برزخی شکلیں نظر آتی تھی لوگوں کی۔ اچھا، عالم برزخ جو ہے وہ مرنے کے بعد نہیں ہے، وہ پیرلل ہے، یعنی ہم سب جو بھی بیٹھے ہوئے نا، ہم سب کا برزخ ہے۔ برزخ یعنی ہمارا اپنا باطن کیا ہے، اوریجنل۔ جو اولیاء ہیں ان کو برزخی شکل نظر آتی ہے۔ آیت اللہ بہودینی کہتے ہیں ہمیں اتنی برزخی شکل لوگوں کی آتی تھی کہ ہم نے خدا کو بولا کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے باہر نکلنا، کیونکہ میں آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں،
میری برزخی شکل انسان نہیں ہے، میرا جیسا عمل ہے ویسی میری برزخی شکل ہے. نارمل شکل جانور کی ہے، انسان کی. انسان ہونا ساری محنت اس کی ہے. جیسے جو مرتا ہے جس حالت میں مرتا ہے ویسی اس کی برزخ آن ہو جاتی ہے. یعنی یہ بالکل ویسے ہی ہے جو آپ ڈالتے رہیں اکاؤنٹ میں ڈالتے رہیں اور ایک دن آپ کو پیسے یوز جو آپ نے بنایا ہے یہ ویسی ہے، ایز اٹ از ہے. ابھی بھی ہم سب کی برزخی شکل ہے. ابھی آیت اللہ بہجت آ جائیں تو ان کو سب نظر آئے کہ ہم لوگ اصل میں اندر سے کیا ہے. ہم بھی اپنے ایسے اساتذہ کے پاس درس پڑھتے رہے کہ جو اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے کیونکہ انہیں ہماری شکل نظر آ رہی ہوتی تھی. لیکن شروع میں ہمیں ڈر لگتا تھا کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. تو پھر ایک استاد نے بولا کہ یہ ڈاکٹر کے پاس بیماری چھپاؤ گے تو کبھی علاج نہیں ہوگا. روحانی ڈاکٹر کے پاس بیماری جاؤ گے تو تمہارا علاج کریں گے. لیکن بعض بہرحال ادب کا تقاضا. آیت اللہ بہجت اس لیے کہتے تھے کہ میرے پاس آؤ تو استغفار کر کے آیا کرو، اور یہ ضروری ہے. تو اس لیے رشد اس باطن کو دینا ہے. جی امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگا، مولانا صاحب کا وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو میں آج کے کچھ خاص وظائف آپ کو بتاتے چلوں. دعا بروز اتوار. آج کا دن امیر المؤمنین علی ابن طالب علیہ السلام سے منسوب ہے. آج امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زیارت پڑھی جائے. دعا بروز اتوار منقول از امام زین العابدین علیہ السلام. ذکر نمبر 1 یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ. ذکر نمبر 2 یا فتح 488 مرتبہ. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جزاک اللہ.